صفائی کا خیال رکھنا, مسواک کرنا, یہ رکھنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انٹینشنلی آپ کے منہ سے اسمیل آئے. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے اصل میں کہ وہ جو بھوک کی وجہ سے, وہ جو پیاس کی وجہ سے ایک اسمیل, نیچرل اسمیل ایک پیدا ہوتی ہے, وہ والی اسمیل کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں یہ بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی اپنے پیارے کے پاس جائیں, اپنی امی کے پاس, اپنے والد کے پاس, اینڈ ایون اپنی بیوی کے پاس بھی آپ جاتے ہیں, بچوں کے پاس جاتے ہیں, یہ ایسی اسمیل ہے جو کہ آپ اپنے سب سے قریبی رشتہ دار کے پاس بھی چلے جائیں گے نا, تو آپ کے اگر منہ سے اسمیل آ رہی ہے کہ وہ پٹ آف ہوں گے. اور یعنی غور کرنے والی چیز ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بندے کی, میرے بندے کی جو خوشبو ہے, یہ میرے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ, یعنی اللہ کے نزدیک اس کا ایک مقام ہے بندے کے لیے. یعنی یہ اللہ کی محبت ہے اللہ کے بندے کے لیے. بیوٹیفل. اور آخری جو حدیث ہے لیلۃ القدر کے بارے میں سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, whoever stands in prayer on the night of decree with faith and seeking reward, all his past sins will be forgiven. سبحان اللہ. یعنی that one night you just have to catch. اور وہ 10 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی. زیادہ تر لوگ 27ویں کو سمجھتے ہیں, خیر اس کے دلائل موجود ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات کو چیز کرنے کا حکم دیا ہے, اور یہی سوچنے کا حکم دیا ہے کہ تم ہر رات کو تصور یہی کرو کہ وہ لیلۃ القدر, ایون نائٹس میں بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. اور نائٹس میں زیادہ آتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری 10 راتوں کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا. تو میرے خیال میں پہلا سٹیپ برو وہ ہے کہ نا ہم وہ ریوائز کریں وہ چیزیں تاکہ وی فیل ایکسائٹیڈ. میں دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ آپ یہ پورا رجسٹر سامنے رکھا ہے, تو آئی تھنک یہ پرانی کوئی ورکنگ ہے آپ کی. اصل میں آپ نے وہ جب بات کی تھی نا کہ ہم رمضان کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں, تو دا ویری فرسٹ تھنگ دیٹ کیم ٹو مائی مائنڈ واز کہ میں خود اس کی پریپریشن کس طریقے سے کیا کرتا تھا. تو یہ میں نے اپنی پرانی چیزیں نکالی ہوئی ہیں جو شاید میں آج سے کوئی 6, 7, 8 سال پہلے جب میں شوق کے اندر آ کے شروع کرتا تھا کہ اچھا یار میں نے کیسے لے کے چلنا ہے, تو اس کا میں ایک کرکس علی بھائی سامنے رکھ سکتا ہوں کہ اگر پریپیئر کرنا ہے رمضان کے لیے, اس کے لیے نا موٹی 3 چیزیں ہیں جو میں نے اپنے نزدیک ایک بائیفیکیشن بنائی ہوئی ہے. نمبر 1 جو بات ابھی آپ نے کی ہے وہ اصل چیز ہے آغاز کے اندر کہ آپ کو رمضان کا ورچو پتہ ہو کہ رمضان کا ان اٹ سیلف جو فضیلت ہے وہ کیا ہے. اور آپ نے حدیثیں ذکر کی ہیں ماشاء اللہ بڑی پیاری. یہاں پہ ویسے خیر کچھ کلر کوڈنگ سے ہوئی ہوئی ہے, لیکن میرے پاس نا کوئی اس طرح میں اپنے نزدیک لکھتا تھا کہ رمضان کے اپنے ورچوز کیا ہیں, افطار کے ورچوز کیا ہیں, سحری کے ورچوز کیا ہیں. یعنی ہر چیز اگر آپ یہ جانتے ہو نا, اور اگر آپ کو کسی چیز کا وائے نہیں پتا تو اس کے لیے آپ کو موٹیویشن کبھی بھی نہیں مل سکتی. اگر آپ کو پتا ہوگا کہ یہ چیز میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں تب آپ اس کے لیے اسٹرائیو بھی کریں گے. تو اگر کسی بندے کو اگر یہ پتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کے اوپر, تو اس بندے کے پچھلے گناہ معاف ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے انسان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے. اور نمبر 1 تو یہ چیز ہے. نمبر 2 پریپریشن کے لیے علی بھائی رمضان کا نا پرپز اپنے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے کہ مجھے پتا ہو کہ رمضان سے میں نے جب ایگزٹ کرنا ہے نا تو میں نے اسے لے کے کیا نکلنا ہے. اور وہ پرپز اگر آپ بڑی ڈفرینٹ چیزیں بیان کر سکتے ہیں, لیکن اس کا کرکس ایک چیز پہ جا کے ملتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بندے بن جاؤ. اور علی بھائی تقوی اگر آپ خلاصہ اس کا نکال لیں, تقوی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے. اصل تقوی یہ ہے. تو اگر میں نے اور آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ میں پچھلے رمضان سے کچھ لے کے نکلا ہوں کہ نہیں, تو میں اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنی ذات کے اندر کتنی نگیٹو جو چیزیں تھیں میں نے چھوڑی ہیں. ایک بات علی بھائی میں بار بار کرتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے بھی کرتا ہوں, ویسے بھی ذکر کرتا ہوں کہ علی بھائی مجھے اور آپ کو نا, ہم ایز اے ہیومن بینگ ہمیں نا دوسروں کی برائیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں. اگر مجھے اور آپ کو کوئی کہے کہ فلاں بندے کی برائیاں بتاؤ, میں اور آپ شاید ایک پوری لسٹ بنا دیں, لیکن جب بندے سے کہا جائے کہ یار اپنی برائیاں ذرا دیکھو تمہارے اندر برائیاں کیا ہے, تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. حالانکہ معاملہ علی بھی بڑا الٹا ہونا چاہیے. اپنی خامیاں, عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنی خامیاں انٹروسپیکشن زیادہ کرتا ہو. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب کتاب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے. سو پرپز میرے نزدیک یہ ہونا چاہیے کہ اس رمضان وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دینی ہے, کیا میرے اندر نگیٹو ٹریٹس ہیں. اور آخری بات علی بھائی دیٹ از رمضان کی تیاری. وہ پری رمضان بھی ہے, پوسٹ رمضان بھی ہے. پری رمضان میں نمبر 1 چیز علی بھائی ایک انٹینشن ہونی چاہیے کہ یار اس رمضان میں نے کچھ کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2 علماء مثال دیتے ہیں اس کی کہ آپ نے اگر کوئی ریس بھاگنے لگے ہیں
جس طرح ہم نے ابھی فرینزی موڈ کی بات کی تھی, اگر آپ ریس بھاگنے لگے ہیں, ریس بھاگنے سے پہلے یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے بیگز اپنے ساتھ کوئی پہنے ہوئے ہیں بھاری بیگز, آپ اس کے ساتھ اگر بھاگیں گے تو آپ اچھا نہیں پرفارم کر پائیں گے. سو علماء کہتے ہیں رمضان سے پہلے اپنی گناہوں کی توبہ کرے انسان, کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میری جو رمضان کی پرفارمنس ہے وہ افیکٹ ہو. تو توبہ کریں, 2 رکعت وضو کریں اچھے سے, 2 رکعت نماز ادا کریں تنہائی میں, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور ایکنالج کریں اپنے گناہوں کو, یا اللہ میرے اندر یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, یا اللہ تو میری ان غلطیوں کو دور کر میرے سے. اینڈ نمبر 3 اس کے بعد علی بھائی رمضان کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ اس رمضان میں اصل چیز کیا ہے کہ میں اللہ سے مانگوں, یا اللہ مجھے اس رمضان کا حقیقی جو پرپز ہے وہ کسی طریقے سے اللہ میں اچیو کر لوں. اینڈ آخری چیز علی بھائی جو میں سمجھتا ہوں جو بہت پریکٹیکل ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ. اور اس کو آپ 2 چیزوں میں بائفرکیٹ کر لیں. نمبر 1, میرا ریگولر روٹین کا اسکیجول کیا ہے. اکثر لوگ نا یہ ساری اسپریچول پلاننگ کر لیتے ہیں لیکن وہ پریکٹیکلی ٹائم کی پلاننگ نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم ٹیبل کیسا ہے. فار ایگزامپل اتنا ٹائم سحری کا ہے, اس کے بعد میں نے اذکار کرنے, قرآن پڑھنا ہے, نیپ لینا ہے, میں نے آفس جانا ہے, اسکول جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے. یعنی آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں, ویک ڈیز میں کیا ٹائم ٹیبل ہوگا, ویکینڈس پہ کیا ٹائم ٹیبل ہوگا, تاکہ آپ کو پتہ لگے آپ نے کس سلاٹ میں قرآن پڑھنا ہے, کس سلاٹ میں آپ نے بیٹھ کے دعائیں کرنی ہے, کہاں پہ آپ نے اذکار پورے کرنے ہیں. کیونکہ آپ کی روٹین تو چلتی رہنی ہے, آپ نے جاب سے گھر تو نہیں بیٹھ جانا, آپ نے پڑھنے سے گھر تو نہیں بیٹھ جانا. سو اس سے آپ, اور ایون سلیپ مینجمنٹ علی بھائی بڑی امپورٹنٹ ہے, مینیج کیا جائے. اکثر لوگ سلیپ مینجمنٹ کے اندر خاص طور پہ آخری 10 راتوں میں فیل کر جاتے ہیں. تو اپنا ایک ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں. اور ایک چیز دیٹ ہیلپس می آؤٹ از کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ پچھلے رمضان میں میرے جو فیلیئرس تھے اس کی کیا وجوہات تھیں, ریزنس کیا تھے میں فیل ہوا. جس طرح فار ایگزامپل کبھی کبھی یہ ہوتا ہے آخری 10 راتوں میں نے سلیپ مینجمنٹ اچھی نہیں کی, میں فیل کر گیا. شروع میں نے قرآن صحیح طریقے سے پڑھا نہیں, ٹائم نہیں نکالا, جس کی وجہ سے میرا جو قرآن کا ٹارگیٹ تھا وہ پورا نہیں ہو پایا. سو اپنے فیلیئرس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ پہلے میرے سے غلطیاں کیا کیا ہوئی ہیں. اور یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ اگر آپ ورک کریں تو سیریس ہو کے بیٹھیں, گھنٹہ ایک تنہائی میں بیٹھیں, سکون سے کمرے میں بیٹھیں, پیپر پکڑیں, پین پکڑیں اور یہ پلاننگ کریں, تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے. زبردست, ماشاءاللہ. میں بھی کچھ چیزیں سامنے رکھتا ہوں کہ ریئلسٹک گول, بیکاز بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ان ریئلسٹک گولز بھی بنا لیتے ہیں. گولز شوڈ بی اسمارٹ, SMART, اسپیسیفک, میجریبل, اٹینیبل, ریئلسٹک اور ٹائم باؤنڈ. اور میں نے بھی کئی بار یہ غلطی کی کہ میں نے بہت زیادہ گولز بنا لی اور پھر بعد میں وہ میں اچیو نہیں کر سکا, تو پھر ریگریٹ بھی ہوتا ہے بندے کو. اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی نا کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر آپ لیٹ سے, جیسے آپ نے ایک مثال دی کہ اگر آپ بھاگنا شروع کر رہے اور آپ نے ایک بہت بھاری بیگ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے تو آپ تھک جاؤ گے. جیسے کسی نے میراتھن ریس میں حصہ لینا نا تو بڑی لمبی ہوتی ہے, وہ کلومیٹرز پر ہوتی ہے, تو ان کو یہ سجیشن ہوتی ہے پہلے سے بھاگنا شروع کرو. یعنی ایک دم سے میراتھن میں جاؤ گے تو تھک جاؤ گے. تو آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے اپنے زنانہ, جیسے وہ آتا ہے نا, حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی اپنا بیلٹ کس لیتے تھے, کیا وہ آتا ہے محاورتاً یہی بات ہے نا کہ اپنے ذرا ٹائٹ کر لیتے تھے. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہی بات ہے کہ ہم پہلے سے دیکھیں, اگر کوئی سنتیں ادا نہیں کر رہا ہے, صرف فرائض ادا کر رہا ہے, اور کبھی کبھی انسان اتنا بیزی ہو جاتا ہے کہ سنتیں بالکل ہی ترک کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار بس میں فرض پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. میرے خیال میں نہیں, رمضان سے پہلے 1 مہینہ پہلے, 20 دن 15 دن پہلے نا آپ سننا پڑھنا شروع کر دیں, کیونکہ رمضان میں آپ نے اپنا سٹیمنا اور بڑھانا ہے. تو سلولی آپ سٹیمنا پیدا کریں گے. اسی طرح آپ قرآن کی تلاوت رمضان سے پہلے ہی شروع کر دیں. اگر ریگولر آپ قرآن ریسائٹر ہیں تو اور کر دیں اور بڑھا دیں. اسی طرح آپ ورکنگ کریں, جیسے آپ نے کہا نا کہ لکھیں کہ میری کیا بیڈ ہیبٹس ہیں جو میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کر کے منوانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا ہے کہ اللہ میری عادتیں چھڑوا دیں. اسی طرح آپ جو ہے نا وہ دعاز لکھیں جو مسٹ آپ نے انشاءاللہ پوری کروانی ہے. تو گولڈن اپرچونٹی آنے والی ہے. تو دیکھیں اگر آپ یہ چیزیں پہلے بیٹھ کے نہیں کریں گے تو پھر رینڈم چلے گا, بہت رینڈم چلے گا سب. تو میں اگر کچھ چیزیں بتاؤں ریئلسٹکلی, دیکھیں ایک تو قرآن سمپل گول کہ کوئی ایسا حلقہ جوائن کریں یا کوئی آن لائن ایسی سیریز انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں
جس سے قرآن کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن بلڈ ہو. اور الحمدللہ میں بتاتا چلوں کہ ہم بھی رمضان میں ہمیشہ جو ہے وہ ریفلیکشن فرام دا قرآن ایک سیریز ہماری آتی ہے ڈیلی, جس میں ہم ہر پارہ میں سے ریفلیکشن شیئر کرتے ہیں. اور وہ سیریز ایک ایفرٹ ہے کہ آڈینس جو ہے نا وہ بس متعارف ہو جائے قرآن سے اور ان کا انٹرسٹ بلڈ ہو جائے قرآن مجید میں, اور انشاءاللہ قرآن سے اپنا کنیکشن بلڈ کریں. تو یہ میری سجیشن ہے کہ قرآن کے ساتھ سمپل گول ہے قرآن, کہ قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ, قرآن کی تلاوت, اور کچھ ایسا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی ٹائم نکالا جائے, چاہے وہ کوئی آپ سیریز دیکھیں یا کوئی کلاس ایسی جوائن کر لیں, یا اگر کہیں دورہ قرآن چل رہا ہے تو اس کو آپ ضرور جو ہے وہ اٹینڈ کریں الحمدللہ. ایک تو یہ میں کہوں گا. دوسرا میں اس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ سمپلی کوئی ایسی بک پکڑ لیجئے جس سے آپ پورے رمضان میں گو تھرو کریں, اور اٹ ول بی اے گریٹ ریپلیسمنٹ ہیبٹ ایز ویل, کیونکہ یو وانٹ ٹو ریپلیس یور بیڈ ہیبٹس. تو اس کے لیے آپ کو بیڈ ہیبٹس میں کیا کیا آتا ہے, اسکرولنگ آتی ہے, ٹائم ویسٹیج آتا ہے, تو اس کا بہترین متبادل جو ہے وہ بک ریڈنگ ہے. تو رمضان میں چونکہ آپ کی اسپرچول انرجی بھی اچھی ہوگی اور آپ ذرا ہائی بھی ہوں گے انشاءاللہ ان ٹرمز آف پازیٹیو سینس, تو وائی ناٹ ریڈ سیرہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان رمضان. کوئی کتاب پکڑ لیں, چلیں کوئی موٹی کتاب سے اگر آپ ڈر رہے ہیں تو کوئی پتلی کتاب پکڑ لیں, وین دا مون اسپلٹ جیسے وہ پتلی سی کتاب ہے. اسی طرح دا روڈ ٹو میکہ, آئی تھنک یہ بھی اتنی کوئی اس کی زیادہ لینتھ نہیں ہے, بٹ الرحیق المختوم از ون آف دا بیسٹ بکس, دا سیل نیکٹر از ون آف دا بیسٹ بکس. تو میرے خیال قرآن اور سیرہ جو ہے نا یہ بڑے اسمال گولز ہیں, پن پوائنٹ گولز ہیں. تو سیرہ کی کتاب میں ضرور سجیشن دوں گا کہ پڑھیں, اور سمپلی ایک رول بنا لیجئے, every night ask yourself 3 questions. Number 1, اپنا محاسبہ کریں کہ کیا آج کی نمازیں میں نے فوکس سے پڑھی, یہ نمبر 1. نمبر 2, کیا آج میں نے قرآن سمجھ کے پڑھا, چاہے کم لیکن سمجھ کے پڑھا. نمبر 3, کیا آج کے دن میں نے جو گناہ جن سے میں بچنا چاہ رہا ہوں بچا کہ نہیں بچا. تو یہ محاسبہ اور اس کی عادت بنانا یہ بہت پروڈکٹیو چیز ہے رمضان میں. تو یہ سمپل 3 سوال ہیں جو ہم اپنے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. اور آخری چیز, بیڈ ہیبٹس کو نوٹ کر کے ان کو ریپلیس کرنا, سچ ہے اسکرولنگ ایٹ سحری یا واچنگ نیٹ فلکس آل نائٹ, اور اس کے بعد سحری کرنا, اس کے بعد سو جانا, پھر اٹھنا کوئی ظہر کے وقت یا 2-3 بجے اٹھنا, اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اسکرولنگ کرنا, پھر کوئی گیم کھیلنے لگ جانا, اور پھر جو ہے نا وہ افطار کا وقت ہو گیا, ٹکا کے کھانا, افطار کرنا, اس کے بعد نہ تراویح ادا کی, سست ہو جانا, کیونکہ آپ بہت زیادہ کھائیں گے تو آپ سست ہو جائیں گے, obvious سی بات ہے, آپ کو نیند آئے گی ٹکا کے. منتھ آف فاسٹنگ کے بجائے منتھ آف فیسٹنگ بن جاتا ہے. ایسے ہی. اور اس کے بعد پھر بیٹھنا اور گیمنگ شروع کر دینا, یہ تو ڈیزاسٹرس روٹین ہے, اللہ معاف کرے. تو اس کی جگہ وائی ناٹ پونڈرنگ اوور دا قرآن آیاز, وائی ناٹ میمورائزنگ دعاز. ڈیلی کا گول بنائیں کہ میں نے یہ دعا یاد کرنی ہے, اور جیسے آپ نے بہت زبردست سے گول دیا کہ صبح شام کے اذکار, وائی ناٹ میمورائز دیم, تاکہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں. تو یہ محنت تو تھوڑی بہت کرنی ہوگی. اسی طرح ایک اور بری ہیبٹ ہے یوٹیوب بیفور بیڈ, ریلز بیفور بیڈ. اس سے ایمان بھی خراب ہوتا ہے, بد نظری بھی ہوتی ہے, اور سبحان اللہ اگر رمضان میں آپ یہ کر رہے ہیں تو وائی ناٹ ریپلیس اٹ ود 1 پیج تفسیر. اپنی فیوریٹ سورز کی تفسیر پڑھ لیں, وائی ناٹ سورہ کہف سلیکٹ کر لیں. اچھا سورہ ضحیٰ اگر آپ کو پسند ہے, چونکہ وہ بہت کامنلی مشہور ہے کہ ڈپریشن کا علاج ہے اس میں, تو وائی ناٹ ریڈ اٹس تفسیر. سورہ انشراح الم نشرح لک صدرک, میں یہ اس لیے بھی سجیشن دے رہا ہوں کیونکہ پرسنلی میں نے سورہ ضحیٰ سورہ انشراح کی تفسیر رمضان میں پڑھی تھی, 2020 کے رمضان, کووڈ والے رمضان میں. کیونکہ اچھا ہاں بائی دا وے وہ بھی بڑا میموریبل رمضان تھا, کووڈ والا, آپ کو بھی یاد ہوگا, سارے گھر میں تھے, سبحان اللہ, ہاؤ کین وی فارگیٹ دا رمضان آف کووڈ, رمضان میں گزرا تھا. او یس. تو بہرحال اس کووڈ میں بڑی ڈپریشن تھی اور بڑی انسرٹنٹی تھی, یہ کیا ہو گیا, اور ڈیتھس بڑی ہو رہی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ اس رمضان میں نے سورہ ضحیٰ اور سورہ انشراح کی تفسیر, پراپر تفسیر پڑھی تھی, نوٹس بنائے تھے, اور میرے پاس ابھی تک وہ نوٹس پڑھے ہیں. تفسیر ابن کثیر, تفسیر سعدی, مختلف تفاسیر کھولی تھی, اور بہت ڈیپتھ میں گیا تھا, جو ابھی تک دیکھیں مجھے یاد ہے اور کتنا ہیلپ کر رہی ہے.